بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ 2014 کی بات ہے کہ رشیا میں رات کے قریب 12 بجے ایک بینک کا مینیجر رشین سائبر سیکیورٹی ٹیم کو کال کرتا ہے اور ان کو ارجنٹلی بینک میں بلاتا ہے۔ وہ بینک کا امپلائی اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو لگا کہ اس کا موبائل ہیک ہو گیا ہے اور بینک کی سرور میں کوئی وائرس آ گیا ہے۔ لیکن جب سائبر سیکیورٹی کی ٹیم بینک میں آئی تب انہیں پتا چلا کہ بینک کا ڈومین سرور ہی ہیک ہو گیا ہے اور وہ چائنا میں ایک ان نون ایڈریس پر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے۔ اگر کوئی ڈومین سرور کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بینک سے کنیکٹڈ ہر ایک چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، ایک بینک سے دوسرے بینک میں ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک کلک پر۔ رشین سائبر سیکیورٹی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے بینک سے کنیکٹڈ ہر ایک کمپیوٹر کو اینالائز کرنا سٹارٹ کر دیا، لیکن اس میں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ پر اینڈ میں ایک کمپیوٹر میں VNC نام کا ایک سافٹ ویئر ملتا ہے جس کے بارے میں بینک کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ رشین سائبر سیکیورٹی کے ایک ممبر نے بولا کہ کوئی بینک کو اسپائی کر رہا ہے۔ یہ تھیوری کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک MP ورڈ ڈاکومنٹ پر اس نے ہیلو لکھا اور تقریباً 10 منٹ کے بعد کمپیوٹر خود سے لکھنے لگا اور ایک ٹیکسٹ آیا، ہیلو یو وونٹ کیچ اس، اور یہ میسج تھا ہیکرز کی طرف سے۔ اس کے بعد بینک اور رشین سائبر سیکیورٹی کی ٹیم ہیکرز کو پکڑنے میں لگ گئی، لیکن سب سے پہلے انہیں یہ پتہ لگانا تھا کہ انہوں نے ڈومین سرور کو ہیک کیسے کیا۔ اس بات کا پتہ لگائے بغیر ہیکرز کو پکڑنا ناممکن تھا، اور کئی گھنٹوں تک اینالائز کرنے کے بعد سائبر سیکیورٹی ٹیم کو معلوم ہوا کہ کچھ دنوں پہلے بینک کو ایک فیک امپلائی کی طرف سے میل آیا تھا اور اس میں ایک فائل اٹیچ تھی، اور امپلائی نے جیسے ہی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اس کے ساتھ ایک وائرس بھی ڈاؤن لوڈ ہو گیا، جس وائرس نے آہستہ آہستہ بیک گراؤنڈ میں ایک VNC سافٹ ویئر انسٹال کر دیا۔ اب ایک انفیکٹڈ کمپیوٹر کی مدد سے انہوں نے دوسرے کمپیوٹرز کو بھی سرچ کرنا سٹارٹ کر دیا، جس کے آخر میں انہیں ایڈمن کمپیوٹر مل گیا۔ اس کے بعد ہیکرز نے ایڈمن کمپیوٹر کو سلو ڈاؤن کر دیا۔ کمپیوٹر سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایک امپلائی نے IT سٹاف سے کانٹیکٹ کیا، جو بینک امپلائیز کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہی ہیکرز بھی چاہتے تھے۔ جب IT سٹاف کی ٹیم کمپیوٹرز کو چیک کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے ایڈمن پاسورڈ لگایا اور کمپیوٹرز کو ٹھیک کرنے لگے، لیکن انہوں نے کچھ ٹھیک کیا ہی نہیں کیونکہ کمپیوٹرز میں ایسا کوئی ایشو تھا ہی نہیں۔ الٹا IT سٹاف نے بینک کی سیکیورٹی کو رسک پر رکھ دیا۔ ہیکرز ان لوگوں کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی IT سٹاف نے ایڈمن پاسورڈ لگایا وہ ہیکرز کے پاس چلا گیا۔ اب اس پورے بینک کا کنٹرول ایک ہیکر کے پاس تھا۔ انہوں نے مہینوں تک بینک کے امپلائیز کو نوٹس کیا اور سارا ڈیٹا جمع کیا کہ وہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اصل کارروائی شروع کی۔ ہیکرز نے سوئفٹ سسٹم کا استعمال کر کے الگ الگ بینک اکاؤنٹس میں سارے پیسے ٹرانسفر کر دیے، اور یہ بینک اکاؤنٹ چائنا، تائیوان اور USA وغیرہ میں لوکیٹڈ تھے، اور اس کے بعد ان اکاؤنٹ سے ان کے ٹیم ممبرز نے سارے پیسے نکلوا لیے اور وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ جب پورے بینکنگ سسٹم کا کنٹرول ہیکرز کے پاس تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ سیکنڈ سٹیپ میں انہوں نے اپنے لوگوں کو ان ATMs میں بھیجا جو سنسان جگہ پر بنے ہوئے تھے۔ ہیکرز جب چاہے تب ATM سے پیسے نکال سکتے تھے، اور وہ بھی کسی ATM کارڈ کے بغیر۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تیسرا طریقہ بھی یوز کیا جس کے اندر وہ لوگ سارے پیسوں کو دوسرے بینک میں ٹرانسفر کر دیتے تھے اور وہاں سے نکال لیتے، اور یہی ہوئی ان کی پہلی مسٹیک۔ ایک رشین پرسن کے بینک اکاؤنٹ میں رات کے وقت صرف 50 روپے تھے، لیکن جب وہ صبح اٹھا تو اس کے بینک اکاؤنٹ میں 100 ملین روبل تھے۔ بینک نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور ہیکرز کو لگا کہ بینک نے یہ نوٹس ہی نہیں کیا۔ رشین سائبر سیکیورٹی کو سب پتا چل گیا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد یہ کیس ڈیڈ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کمپنی کا ایک آفیشیل پرسن سنگاپور میں ایک سائبر سیکیورٹی میٹنگ میں جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ یہی سیم کیس یورپین بینکس میں بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ساتھ مل کر ہیکرز کو پکڑیں گے۔ انہوں نے ایک ٹیم بنائی جس کا نام تھا JCAT، اور اب JCAT کاربناک ہیکرز گروپ کو پکڑنے کے لیے لگ جاتی ہے۔ کافی ٹرائی کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگتا، اس لیے اب JCAT کے ساتھ FBI، CIA، رشین اسپیشل ایجنسی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اب سٹارٹ ہوتا ہے ورلڈ ورسز کاربناک ہیکرز گروپ۔ سب ایجنسیز مل کر کاربناک ہیکر گروپ کی تلاش میں
लग जाती हैं। ये लोग इनको पकड़ने के काफी पास होते हैं, लेकिन तभी कार्बनाक हैकर ग्रुप अंडरग्राउंड हो जाता है और कुछ सालों बाद ये दोबारा से वापस आते हैं। 2016 में इनके एक टीम मेंबर एक शाम ताइवान के एटीएम से पैसे निकालने गए, तभी एक सिविलियन एटीएम के पास आ रहा था, तो उन्होंने स्ट्रेस में एक पैसे का बंडल एटीएम मशीन में ही छोड़ दिया और ये लोग वहां से भाग गए। इस सिविलियन को कुछ गड़बड़ लगी और इसने फौरन से पुलिस को रिपोर्ट किया और ताइवान पुलिस को भी फौरन समझ आ गई कि ये कोई आम केस नहीं है, बल्कि ये वही कार्बनाक हैकर ग्रुप है। ये न्यूज टीवी में आते ही 22 से 19 लोग मुल्क छोड़कर भाग गए और बचे हुए 3 लोग अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन ताइवान साइबर सर्विलियंस सिस्टम की वजह से इन लोगों को आसानी पकड़ लिया गया और यहाँ से शुरुआत हुई इस ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़ने की। 2018 में स्पेनिश पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और स्पेनिश पुलिस ने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और इसके क्लाइंट्स कौन हैं। पर वहाँ पर इनको पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इनका एक क्लाइंट है जो कि यूक्रेनियन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, जिसका नाम डेनिस के था। डेनिस के पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि इसका कॉन्टैक्ट रशियन माफिया और मालडोवन माफिया से भी है, जो इसको लोग प्रोवाइड करते थे जो एटीएम्स में जाकर पैसे निकाल के आते थे, जिसके बदले में वो इनको 40% देता था। डेनिस के रशियन माफिया के साथ 2013 से कनेक्शन में था और वो 2013 से ही इनके लिए साइबर अटैक कर रहा था। 2018 में डेनिस की और इसके ग्रुप के 3 मेंबर को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया और इनके पास एक ज्वेलरी से बड़ा हुआ बैग, 2 BMW की गाड़ियां और 150,000 बिटकॉइन मिले, जिनकी कीमत इस टाइम तकरीबन 150 मिलियन डॉलर्स थी और बचे हुए 1 बिलियन डॉलर कहां गए आज तक किसी को भी नहीं मालूम। डेनिस के को इस टीम का लीडर समझकर पकड़ लिया गया, लेकिन रशियन टीम के मुताबिक ये सिर्फ इनके मेंबर्स थे। इनका लीडर आज तक नहीं पकड़ा गया और वो आज भी शायद किसी बैंक को हैक करने की प्लानिंग कर रहा हो। उम्मीद है कि इल्मी प्लेनेट की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।